آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، محمد ثانی، ایک ایسا سلطان جس کی میراث آج بھی تاریخ پر بہت گہرے نقوش چھوڑے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک نوجوان شہزادہ اپنے والد جو کہ اس وقت کے حکمران سلطان ہیں ان سے یہ کہہ رہا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، بالکل نہیں، یہ اس بے پناہ خود اعتمادی اور عزم کا اعلان تھا جو محمد کی پوری زندگی کی پہچان بننے والی تھی۔ یہ ایک ایسے ذہن کی پہلی جھلک تھی جو اپنے سامنے کسی بھی رکاوٹ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ صرف 21 سال، جی ہاں، یہ وہ عمر تھی جب محمد نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جسے اس وقت کی دنیا ناممکن سمجھتی تھی، ایک ایسا کام جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے فاتح کا خطاب دے دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی سب سے مشہور، سب سے بڑی کامیابی کی طرف، قسطنطنیہ کی فتح۔ یہ عالمی تاریخ کا ایک ایسا اہم موڑ تھا جس نے ایک عظیم سلطنت کا خاتمہ کیا اور ایک نئی سلطنت کو جنم دیا۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، نہیں، یہ تو فوجی ذہانت کا ایک شاہکار تھا۔ محمد نے شہر کو گھیرنے کے لیے کئی ایسی چالیں چلیں جو کسی نے سوچی بھی نہ تھیں۔ سب سے پہلے انہوں نے رومیلی حصار قلعہ بنا کر شہر کو باہر کی دنیا سے کاٹ دیا۔ پھر اس دور کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور توپیں استعمال کیں جو شہر کی 1000 سالہ پرانی دیواروں کو توڑ سکتی تھیں۔ لیکن سب سے حیران کن قدم وہ تھا بحری جہازوں کو پہاڑیوں سے خشک زمین پر سے گزار کر گولڈن ہارن میں اتارنا۔ اس ایک چال نے بازنطینیوں کو مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ اور جب محمد فاتح بن کر بازنطینی محل میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ فارسی شعر پڑھا۔ یہ لمحہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے، انہیں تاریخ کا گہرا شعور تھا اور وہ جانتے تھے کہ بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہ ایک فاتح سے زیادہ ایک مفکر کی سوچ تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ قسطنطنیہ کی فتح تو صرف شروعات تھی، اصل کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ یہ وہ نقطۂ آغاز تھا جہاں سے اگلے 3 عشروں تک مسلسل فتوحات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے سلطنت عثمانیہ کو ایک عالمی طاقت بنا دیا۔ ان کی فوجی مہمات کی رفتار دیکھیے، جیسے کوئی طوفان ہو۔ ایک کے بعد ایک انہوں نے بازنطینی سلطنت کی آخری بچی کھچی نشانیوں کو بھی ختم کر دیا۔ سربیا اور بوسنیا کی فتح نے عثمانیوں کو یورپ کے مرکز تک پہنچا دیا۔ ہر فتح صرف زمین کا ایک نیا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ عثمانی طاقت کے ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ اچھا، اب میدان جنگ سے ہٹ کر محمد کی دوسری شخصیت کو دیکھتے ہیں، ایک معمار اور ایک منظم کے طور پر۔ انہوں نے ایک تباہ حال شہر کو ایک عالمی طاقت کے مرکز میں کیسے بدلا، یہ ان کی دور اندیشی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ محمد کا ویژن صرف فتح تک محدود نہیں تھا، نہیں، ان کا اصل کام تو تعمیر کرنا تھا۔ انہوں نے تباہ حال قسطنطنیہ کو ایک نئے شاندار عالمی مرکز میں بدلنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے نہ صرف دیواروں کی مرمت کی اور عظیم الشان مساجد بنوائیں، بلکہ سلطنت کے کونے کونے سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا، اور انہوں نے ایک ایسا کثیر الثقافتی معاشرہ قائم کیا جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی سب مل کر رہتے تھے، جس نے شہر یعنی استنبول کو ایک نئی زندگی دے دی۔ دیکھیے، اتنی بڑی سلطنت کو چلانے کے لیے صرف تلوار کافی نہیں ہوتی، قانون بھی چاہیے۔ محمد نے پرانے نظام کو ختم کر کے ایک مرکزی حکومت بنائی جس میں تمام اہلکار براہ راست ان کے وفادار تھے، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا قانون نامہ۔ یہ ایک ایسا قانونی ضابطہ تھا جس نے سلطنت کی انتظامیہ کو وہ بنیاد فراہم کی جس پر وہ صدیوں تک قائم رہی۔ اور یہیں سے محمد کی شخصیت اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ صرف ایک جنگجو یا ایک منتظم نہیں تھے، وہ تضادات سے بھرے ہوئے تھے، ایک ہی وقت میں کئی مختلف دنیاؤں کے باسی تھے۔ یہاں ان کی شخصیت کا سب سے بڑا اور دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف وہ تھے غازی، اسلام کے ایک عظیم جنگجو جس نے سلطنت کی سرحدوں کو دور دور تک پھیلا دیا، لیکن دوسری طرف وہ مغربی فن، ادب اور فلسفے میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے اطالوی مصوروں کو اپنے دربار میں بلایا جو اس زمانے کے کسی بھی مسلمان حکمران کے لیے ایک انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ اور یہ تضادات اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ بوسنیا کے عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی دے رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ سلطنت کے استحکام کے لیے ایک بے رحمانہ قانون بھی بنا رہے ہیں جس میں بھائیوں کے قتل کی اجازت دی گئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نظریات اور عملی سیاست کے درمیان توازن رکھنا خوب جانتے تھے۔ تو ان کی 30 سالہ حکمرانی کا اثر کتنا بڑا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1481 میں جب ان کا انتقال ہوا تو خوفزدہ یورپ کا رد عمل کیا تھا۔ وینس کے گلی کوچوں میں ایک ہی آواز گونجی، عظیم عقاب مر گیا ہے۔
یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، یہ ان کی ہیبت، ان کی شہرت اور اس راحت کا اظہار تھا جو ان کے دشمنوں نے محسوس کی۔ وہ صرف ایک سلطان نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی طاقت تھے جس سے پورا یورپ کانپتا تھا۔ تو آخر میں محمد ثانی کی میراث کیا ہے؟ انہوں نے ایک مطلق العنان سلطان کا تصور قائم کیا، سلطنت عثمانیہ کو ایک ناقابل شکست عالمی طاقت بنایا، قسطنطنیہ کو استنبول بنا کر ایک نئی زندگی دی، اور اپنے قانونوں کے ذریعے سلطنت کو ایسی بنیاد فراہم کی جو صدیوں تک قائم رہی۔ بلا شبہ وہ عثمانی سلطنت کے سنہرے دور کے حقیقی معمار تھے۔ تو سوال آج بھی وہی ہے، فاتح، مدبر یا پھر ایک ظالم حکمران؟ ان کی زندگی کے تضادات ان کی میراث کو بہت پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ ایک عظیم سلطنت کا بانی جو بے وقت روشن خیال بھی تھا اور بے رحم بھی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی تاریخ دانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔